یہ تو اللہ والوں کی بڑی نظروں کا کام ہوتا ہے. ہمیں ان علماء، ان حفاظ، ان اکابرین، ان مفتیان کرام کے نظروں کے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے. ان کی نظر نہ جانا ہمارے بگڑے ہوئے کس کام کو قبول رسول جاتا ہے. اور آپ جانتے نہیں، میں جانتا نہیں، اگر میں نے اور آپ نے ان اماموں سے، ان عالموں سے، ان حافظوں سے، ان اللہ والوں سے اگر ایک بار محبت کی نظر سے ایک مسافہ یوں کر لیا اور یوں گولی بھر کر مانگا کر لیا اور کسی نے اگر ماتھے پر بوسہ لے لیا تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. جب وہ رات کو اپنی تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں، اشراق چاش کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اس وقت میں یہ کہتے ہیں اے رب کریم، اے رب ذوالجلال، وہ بندہ میرے سے بڑی محبت کرتا ہے. کبھی میرے لیے کھانا لے کر آتا ہے، کبھی میرے لیے گھر سے بغیر ایک چائے لے کر آتا ہے، کبھی مجھے آ کر مجھ سے مسافہ کرتا ہے، کبھی میرا معانقہ کرتا ہے. یا اللہ تو جانتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یا اللہ اس کے پوچھے ہوئے کاموں کو سلجھا دے. ہم اپنے گھروں میں بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں، میٹھی نیند سو رہے ہیں، وہ تہجد میں اٹھ کر کے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عالموں سے، اپنے حافظوں سے، اپنے اماموں سے، اللہ والوں سے دعائیں لیتے رہنا چاہیے کہ نہیں لیتے رہنا چاہیے؟ لیتے رہنا چاہیے. ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو بول لیں گے انشاءاللہ سبھی لیں گے. ماشاءاللہ سبھی کو عقیدت ہونی چاہیے. یہ ہمارے جو اللہ والے ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، ہمارے جو عالم ہوتے ہیں، یہ واقعی بڑے بڑے لائق ہوتے ہیں. بے انتہا بہت ہی ان کے ہاتھ اور قدم اتنے مبارک ہوتے ہیں کہ ہر وقت وضو سے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ان کے اوپر سب سے زیادہ نظر رکھتا ہے، ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. بس نوجوانوں ایک واقعہ اور بیان بتلا دوں، وہ نوجوانوں کے تعلق سے ہے اور ہمارے بزرگوں کے تعلق سے بھی ہے. ہمارے جو ماں باپ اور بوڑھے اور سفید دیوڑی والے اور وہ آج جو پریشان ہیں آل و اولاد سے، وہ اس قدر رنجیدہ ہیں کہ جس اولاد کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا ہے اور اللہ سے بڑی خوشامدیں کر کے مانگا ہے. کسی کے 4 بیٹیاں ہو گئی، دعا کیے اے اللہ ایک ڈانٹلا تو دے دے، ایک بیٹا دے دے، اور بھی مانگوں گا. کبھی خود دعائیں کری، کبھی یاروں سے کرائے، کبھی فقیروں سے کرائے، کبھی دوستوں سے کرائے، کبھی اللہ والوں سے کرائے، کبھی اماموں سے کرائے، کبھی حافظوں سے کرائے، نہ جانے کس کس سے، یاروں رشتہ داروں سے کرائے. بھائی دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا دے دے، ہمارا گھر بچ جائے، ہمارا بھی گھر ہرا بھرا ہو جائے. ایک اولاد کے لیے کس طریقے سے پریشان ہوتے ہیں. تو سنیے، ایک عورت جس کا ایک بیٹا اکلوتا بیٹا ہے جوان ہو گیا، اس بچے کو کس طرح پالا ہوگا. باپ کا سایہ بچپنے میں ختم ہو گیا. باپ ماں نے کس طریقے سے بھیک مانگ کر کے، کسی کے برتن دھو کر کے، کسی کے گھر میں جھاڑو لگا کر کے اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہوگا. جب وہ نوجوان بڑا ہو جاتا ہے، باپ کا سایہ سر پہ پہلے سے نہیں تھا، اس کو ایسی عادت لگ گئی، نوجوانوں میں بیٹھنے لگا، یاروں میں بیٹھنے لگا، غلط عادتوں میں، غلط سوسائٹیوں میں بیٹھنے لگا. اور حال یہ ہو گیا کہ نشے کا عادی ہو گیا. گھر پر دیر سویر سے آتا. اس نوجوان کی شادی ہو گئی، بچہ ابھی کوئی نہیں تھا، گھر میں ایک بیوی اور ایک ماں رہتی تھی. ایک روز وہ گھر سے نکل گیا اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ گھر پہ آیا نہیں. ماں بیچاری تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. ارے ماں کا کلیجے سے پوچھ کر دیکھو، وہ اپنی آنکھ کے سامنے اپنے بیٹے کے ایک تھپڑ لگنا برداشت نہیں کر سکتی، ایک انگلی میں کانٹا لگنا یہ برداشت نہیں کر سکتی. اس نے تو اس کو اس طرح پالا ہے، ٹیلے میں خود سوئی، سوگے میں اسے سلایا ہے. اس نے سردی کے پڑتے ہوئے برف کے موسم میں اس کو کپڑا اڑایا، خود ننگی رہی ہے. اللہ سے اللہ جانتا ہے، وہ جانتی ہے کہ کس قدر اس نے بچے کو محنتوں سے پالا ہے. وہ نوجوان ہے، یاروں کی یاری میں لگ گیا. ایک روز گھر آنے پر دیر ہو گئی، یاروں نے روک لیا، اور یار آجا 2-4 جام پی جا. ارے چلا جانا کوئی بات نہیں. بس وہاں شراب کی گھونٹے مار لی. اب مار کر کے گھونٹے جھومتا ہوا گھر کی جانب چل دیا. چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، کبھی ادھر کو گرے، کبھی ادھر کو گرے. اور بوڑھی ماں بیچاری کھٹلیا پر پڑی ہوئی سوچ رہی ہے آج میرا بیٹا پتہ نہ جانا کہاں رہ گیا. آج اس کو ضرور اس کو
دو چار تھپڑ لگاؤں گی. وہ کبھی آدھی رات آتا ہے, کبھی 10-11 بجے آتا ہے, آج اس کو 2-4 تھپڑ لگاؤں گی. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ تیرے ساتھ میں آج کیا ہونے والا ہے. وہ نوجوان جب گھر پہنچا, جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. ماں اپنی کھٹیا پر سے اٹھ کر جلدی سے دروازے پر پہنچی اور جا کر کے دروازہ جب کھولا تو اس ماں نے اس نوجوان کا یہاں سے یوں گریبان پکڑا اور پکڑ کر یوں ہلایا اور وہ چھڑکا. تو اس نے کہا, ارے کم بخت, تو اس بوڑھی ماں کو کب تک ستاتا رہے گا؟ مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی, مجھے تیرے بغیر چین نہیں آتی. جب تک تم گھر میں نہیں آتا مجھے نیند نہیں آتی. بس اتنا کہنا تھا. اس نوجوان نے نشے کی حالت میں وہ عمل کیا جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی. آسمان کھلنے لگا, فرشتے چیخنے لگے. اس نوجوان نے اپنی ماں کے منہ پر ایسے زور سے تھپڑ مارا کہ بوڑھی ماں ادھر جا کر پڑی. جب دم سے ادھر جا کر پڑی, بیوی کمرے سے توڑ کر آئی اور دیکھا کہ ماں ادھر پڑی ہے. بڑی پریشان ہوئی, ماں کو اٹھا کر ماں کے کمرے میں اس کی کھٹلیا پر جا کر لٹا کر آ گئی. اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے وہاں چارپائی پر لٹا کر ایک چادر لے کر اور ماں کو اڑانے کے لیے آئی. اپنی ساس کو گویا کہ اڑانے کے لیے آئی. جب لے کر آئی, ماں کو چادر اڑا رہی تھی تو پتا ہے کیا ماں کہہ رہی تھی؟ ماں یوں کہہ رہی تھی, خدایا ایسی اولاد سے تو بے اولادی ہی اچھی تھی. اور یوں کہہ رہی تھی, خدایا میں صبح کو کس کو منہ دکھاؤں گی؟ اگر کسی کو پتا چلے گا اکیلا ایک بیٹا ہے, اس بیٹے نے یہ عمل کیا ہے, خدایا یا تو صبح کا سورج دیکھنا اسے نصیب نہ ہو یا صبح کا سورج دیکھنا مجھے نصیب نہ ہو. ایسی بد دعا دے رہی تھی. جب بیوی نے یہ الفاظ سنے, ذرا کان اور نیچے کو کرے اور کان منہ کے قریب لگا کر سنا تو ماں یوں کہہ رہی تھی, خدایا ایسی اولاد کو میرے جنازے کا کندھا نصیب نہ ہو. بیوی یہ بات سن کر اپنے کمرے میں چلی گئی, جا کر لیٹ گئی, نیند آ گئی, سو گئی. صبح ہوتی ہے, اس نوجوان کا نشہ ختم ہوتا ہے, یہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں آ جاتا ہے. جب یہ ہوش و حواس میں آ گیا, اس کی بیوی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے رات تم نے کیا کرا؟ کہ کیا کرا؟ کہ تم نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا. کہ اچھا میں نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا ہے؟ کہ ہاں تم نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا. کہ چلو کوئی بات نہیں, میں ماں سے جا کر کے معافی مانگ لیتا ہوں. ماں سے معافی مانگنے کے لیے ماں کے کمرے میں داخل ہوتا ہے, پیر کا یہاں سے انگوٹھا پکڑ کر اور یوں ہلا کر آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے, اماں. بڑی پیار سے کہتا, اماں. ماں بولی نہیں. سوچا کہ غصے میں ہو رہی ہے, منہ کی جانب گیا, سریانے کی جانب جا کر کے ماں کے منہ پہ سے جیسے ہی چادر اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ خدا پاک کی قسم اس کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. ماں دنیا میں نہیں تھی, صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا. یہ تو مرا نہیں, ماں اس دنیا سے چلی گئی. کیوں؟ اللہ کو ابھی سے دنیا کے اندر مزہ چکھانا تھا, عذاب میں مبتلا کرنا تھا. اب کیا ہوتا ہے جب یہ نوجوان وہاں کھڑا کھڑا روتا ہے, یار رشتہ داروں کو اطلاع دیتا ہے, یار رشتہ دار آ جاتے ہیں. اس نوجوان کے پیر کے انگوٹھے میں ایک کھاج لگتی, یہاں یوں ایک دانہ بن جاتا ہے, اس کو کھجلاتے کھجلاتے ایک زخم بن جاتا ہے. زخم اتنا شدید بنا, اتنا بڑا ہو گیا, برداشت نہ ہوا. طبیبوں کو حکیموں کو بلایا, پٹی کرائی, دوائی کھائی, کوئی آرام نہ ملا. کسی نے مشورہ کیا کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھلا دیں, کسی ہسپتال میں لے گئے, ڈاکٹر نے وہاں سے مشورہ دے دیا کہ بھئی ان کا تو چیک اپ کیا جائے گا, اس کا پتہ لینا پڑے گا ورنہ یہ پیر گل سکتا ہے, یہ ٹانگ گل سکتی ہے, اس کا تو ابھی چیک اپ کرنا پڑے گا. بس اس کو وہیں داخل کر دیا اور یار رشتہ داروں نے ماں کو کپنا دفنا بھی کیا. ماں کے جنازے کا کندھا بھی اکلوتے بیٹے کو نصیب نہ ہوا. ایسی بد دعا نہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے جب اس کا وہاں پر علاج معالجہ چل رہا ہے, جمع پونجی سب ختم ہو گئی, یہاں تک کہ مکان بھی گیا, علاج نہ ہوا, آرام نہ ہوا, یہاں تک کہ ہسپتالوں نے باہر نکال دیا, ٹھیک ہے مانگ مانگ کر علاج کرانے لگا, پھر بھی علاج نہ ہوا. تو ایک روز اسٹیشن کے قریب کہیں بھیک مانگ رہا تھا, ادھر سے کوئی اللہ والے گزرے ہوئے جا رہے تھے. اس نے پیچھے سے چلتے ہوئے کا یوں کرتے کا پلہ پکڑ کر کے اور تھام لیا. جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ کیا بات ہے تو اس نے خدا پاک کے ساتھ یوں اپنے ہاتھ میں جوڑ کر کے کہنے لگا, اللہ والو میں تم سے بھیک نہیں مانگتا, مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کپڑے
کی ضرورت نہیں، مجھے روٹی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا تو پھر کیا چاہیے؟ یوں تو بتا۔ تو اس نوجوان نے اپنا یوں پاجامہ، یوں کپڑا یوں اٹھایا تو یوں دیکھا کہ اس میں سے خون اور پیپ چل رہا تھا، ٹانگ میں سے کیڑے چل رہے تھے، گوشت ختم ہو گیا تھا، ہڈی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ کہیں کا عذاب ہے کہ اللہ والوں کو سے پوچھو، بس اتنا بتا دو، اگر دنیا میں ماں کو ستانے کا یہ عذاب ہے تو آخرت میں کیا عذاب ملے گا؟ ارے نوجوانوں کیا سمجھتے ہو ان ماں باپوں کو؟ آج ہماری جوانی کا ٹائم آیا، اگر وہ ہمیں کوئی مشورہ دے رہے ہیں بیٹے گھرے سے نہ بنا، ابھی نہ بنا، ابھی بہن کی شادی کر لے، بیٹی کی شادی کر لے، بعد میں کر لینا، وہ تمہیں کیا پتا؟ اچھا رشتہ میں آنے گا جب تک گھر مکان اچھا نہیں ہوگا۔ اوئے ہوئے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے نوجوانوں کو اللہ رب العزت جب لین میں لگائیں گے، ان کے حساب کتاب کا نمبر آئے گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے، او فرشتوں لاؤ اس کا اعمال نامہ کھول کر کے دکھلاؤ کتنی اس کے پاس نیکیاں ہیں، کتنے اس کے پاس گناہ ہیں، جرم ہیں۔ جب اس کا رجسٹر کھولا جائے گا، نہ اس میں گناہ ہوں گے، نہ اس کے اندر انیک کام ہوں گے، بالکل صفایا ہوگا، بالکل کوڑا ہوگا۔ یہ کہے گا رب کریم میری نمازیں کہاں گئی؟ میں نے تو ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، میں تو تہجد پڑھتا تھا، میری تہجدیں کہاں گئی؟ میں روزے رکھتا تھا، میرے روزے کہاں گئے؟ میں زکوٰۃ دیتا تھا، میری زکوٰۃ کہاں گئی؟ میں نے حج کیے ہیں، میرے حج کہاں گئے؟ یا اللہ میں نے تو اتنا تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے اپنی آدھی دولت لٹا دی، میں نے تہائی دولت لٹا دی، تیری راہ میں خرچ کر دی، یتیموں کی مدد کی ہے، نہ جانے کتنے غریبوں کے گھر سے لائے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے وہ تمام اعمال کہاں گئے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اور میرے بندے جب تو گھر میں آتا تھا تیرا باپ تجھ سے پوچھتا بیٹے کیا کما کر لے آیا ہے، کیا کر کے لایا ہے، کہاں گیا تھا، تو تو ذرا سی قسم میں کیوں کیا کرتا تھا؟ ابھی تو آیا ہوں، ابھی بیٹھنے تو دو، ابھی بتلا دوں گا، بس اتنا سا ٹسک تو کرتا تھا۔ تیرے باپ کے دل پر اتنی ٹھیس پہنچتی تھی، جب اس کے دل پر اتنی سی ذرا سی چوٹ لگتی تھی، اب اسی وقت تیرے تمام اعمال پر قلم پھیر دیا کرتے تھے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اسے پکڑو جہنم میں پھینکو۔ ہائے ہائے نوجوانوں، آج میرے اور آپ کے دوست آ جائیں، مہمان آ جائے، 500 روپے خرچ، کوئی یار آ جائے، ابھی 1 لیٹر والی نہیں 2.5 لیٹر والی بوتل کھول کر کے اس کی دوستانی میں اس کو ابھی خرچ کر دیں گے، لیکن باپ بیچارہ گھر میں پڑا ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے اب پیسہ تو نہیں ہے، کمانے کا لاحق نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا کھانستا رہتا ہے، کبھی طرف سے کہتا ہے تو گھر میں پڑا پڑے آرام سے سوتا رہتا ہے، کبھی موقع لگ گیا تو پوچھ لیا ابا کیا بات ہے، تکلیف ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے؟ ارے دقت نہیں ہو رہی تو کیا خوشی میں کر رہا ہے؟ سوچ تو صحیح آخر، جب کبھی تو بازار میں جاتا ہے، کبھی باپ کے لیے سیب لے کر آتا ہے، کبھی بازار میں جاتا ہے، کبھی یوں سوچ کر آتا ہے کہ میرے باپ کو کھانسی ہو رہی ہے، لا اسٹور سے کوئی ٹونک لیتا جاؤں جس سے میرے باپ کی یا میری ماں کی کھانسی ختم ہو جائے۔ کبھی سوچا ارے بازار سے ٹھیلا بھر کر پنی میں سامان لاتا اور یوں ادھر شہر سے اگر باپ ادھر ہے ماں ادھر ہے، ادھر کی سائڈ میں یوں کری ادھر کے گھر میں چلا گیا، 2-4 اس میں سے پلیٹ میں رکھے ماں باپ کے پاس پہنچوا دیا، کیا ان کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ ارے جنہوں نے اپنے منہ میں چبا کر تیرے منہ میں کھلایا، جس نے اپنے منہ میں حلق میں نہیں پہنچایا تیرے حلق میں پہنچایا، آج انہیں دیکھ کر کے یہ بات تکلیف نہیں ہو رہی؟ ان کے دل پر ٹھیس نہیں پہنچ رہی ہوگی؟ بہرحال بہت لمبی باتیں ہوتی چلی گئی گی، بس آپ حضرات کو ایک چھوٹی سی بالکل 2-3 منٹ کی باتیں بتلا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ محترم دوستو، آج کی رات یہ ایسی رات ہے، یہ دعا مانگنے کی رات ہے، اور اللہ کو کتابوں میں لکھا ہے اس طرح خوب دعائیں مانگے۔ دیکھیے دعا مانگنے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، قرآن کریم کے پڑھنے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزہ کے رکھنے میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ روزہ رکھا، دنیا دیکھے گی روزہ رکھے ہوئے ہیں، منہ سوکھ گیا، منہ پہ پاپڑی آ گئی، لوگ دیکھیں گے کہ ہاں روزے سے ہے، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کو زور پڑھ رہا تھا کہ لوگ دیکھیں گے بڑا شاندار پڑھتا ہے، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ زکات دینے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نمازوں کے پڑھنے میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا او میرے بندے جب تو دعا مانگے تو رو کر کے
دل سے بھی اور آنکھوں سے بھی رو کر دعا مانگ. اگر تجھ سے رونا نہ آئے, اللہ فرماتے ہیں تو ایسی شکل بنا لے جیسے رونے والوں کی شکل ہوتی ہے, میں تیری شکل کو ہی قبول فرما لوں. معلوم ہوا رونے دعا مانگنے میں ریاکاری نہیں. ایک آدمی اپنی زندگی سے پریشان آ گیا, قرض اتنا سر پہ ہو گیا کہ اترنے کا نام نہ لے, بڑھاپا آ گیا, اب اس سے کمایا نہیں جاتا, لیکن قرض لے کر کے گھر چلا لیا, بچوں کو کھلا لیا, گھر کا سامان لے لیا. قرض والوں نے آ کر تقاضے شروع کر دیے اور یوں کہنا شروع کر دیا, دیکھو جی بات سنو, ہمیں نہیں پتا, ہمیں اپنے پیسے چاہیے, اپنی رقم چاہیے. یہ ایک روز تنگ آ کر کے اپنے گھر سے نکل کر کہیں چل گیا اور کسی دور جگہ پر چلا گیا. وہاں پر ٹھہرنے کا انتظام تو نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ ایک مسجد ہے, مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ مسجد میں چلا گیا, وضو کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر کے اور سجدے میں پڑ گیا اور روتا رہا اور کہہ رہا تھا, یا اللہ, یا تو قرضے کا انتظام کر دے یا تو وہ لپوٹ دے. اب گھر جانے کو جی نہیں چاہتا. یہ رو کر کے فریادیں کر رہا تھا اللہ سے. اسی علاقے میں, اسی محلے میں ایک آدمی مالدار تھا, وہ اس محلے میں رہتا تھا. اس کو اسی وقت میں پیٹ میں درد ہوا, گیس کا افارہ ہوا, گھر سے اٹھ کر چل دیا. بیوی کہنے لگی, کہاں جاتے ہو؟ کہ ذرا ٹہل کر کے آتا ہوں. پیٹ میں کچھ گیس کی شکایت بن گئی, تھوڑا سا ٹہل لوں گا تو سکون مل جائے گا. رات کے 2 بج رہے ہیں, اس وقت میں کوئی طبیب کہاں ملے گا. ٹہلنے کے لیے جب باہر نکلا تو مسجد کے سامنے سے گزرنے لگا. جب مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا, دیکھا کہ مسجد میں سے کسی کو رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ وہاں پہنچا, جب پہنچا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو یہ سن رہا تھا کہ وہ آدمی سجدے میں پڑا ہوا, وہ بوڑھا آدمی سفید داڑھی والا, کبھی تو یوں کہہ رہا تھا, یا اللہ تجھے سفید داڑھی کا واسطہ دے کر, یا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں, یا تو موت دے دے یا قرضے کا انتظام. بس اس نوجوان نے فوراً کندھے پر ہاتھ مارا, کہا کیا بات ہے کہ میرے پر قرض ہو گیا, میرے پر قرض ہو گیا, کمانا میرے بس کی نہیں ہے. کہا کہ کتنا قرض ہے؟ کہ جی اتنا قرض ہے. کہ کوئی بات نہیں, ابھی تم ٹھہرو, میں گھر ہو کر کے آتا ہوں. یہ اپنے گھر پہنچا, اتنی رقم اٹھائی اور فوراً مسجد میں آیا اور آ کر کے اس سے کہا کہ لو بھائی, تمہارے قرض کا اللہ نے انتظام کر دیا اور یہ میرا ایڈریس ہے, یہ ایڈریس لے لو. جب تمہیں کبھی اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے, ایسی مشکل پیش آ جائے تو ایک کام کرنا, اس ایڈریس پر چلے آنا. ان صاحب نے کہا, اس بوڑھے آدمی نے کہا, دیکھو جی میری ضرورت تو اتنے پیسوں کی ہے, میری ضرورت اس وقت میں پوری ہو گئی. یہ ایڈریس تم اپنے پاس رکھو, اگر میں تمہارا ایڈریس یاد رکھوں گا تو اس رب ذوالجلال کے ایڈریس کو بھول جاؤں گا. جس نے آج ضرورت پوری کری ہے, جب کل ضرورت پڑے گی تو پھر وہی پوری کرے, تم سے نہیں تو کسی اور سے کرے. اس لیے محترم دوستو,